السلام علیکم ناظرین، سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کی تاریخ میں فسطائیت کے تمام ریکارڈ توڑے جا رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سربراہی میں پی ڈی ایم کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں، ان کے اتحادیوں اور ان کی حمایت میں بولنے والے تمام افراد کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ آج کی تاریخ میں دو بڑی پیش رفت ہوئی۔ ایک پیش رفت عوامی مسلم لیگ نون کے سربراہ شیخ رشید کی گرفتاری اور عدالت کی جانب سے ان کا 2 روزہ ریمانڈ ہے، جبکہ دوسری بڑی اہم خبر آج صحافی عمران ریاض خان کی گرفتاری ہے۔ یہ دونوں گرفتاریاں یعنی شیخ رشید کی گرفتاری اور عمران ریاض کی گرفتاری رات کے اندھیرے میں کی گئی۔ شیخ رشید کو گزشتہ رات تقریباً 2 سے 3 بجے کے درمیان ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا۔ شیخ رشید کی جانب سے یہ الزامات عائد کیے گئے کہ پولیس نے بغیر وارنٹ کے دروازے توڑتے ہوئے سیڑھیاں لگا کر ان کے گھر میں وہ داخل ہوئی اور ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی اور زد و کوب بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ شیخ رشید کے خلاف جعلی خبریں چلائی گئی، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ شراب کے نشے میں تھے اور اعلیٰ شراب کے نشے میں تھے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیخ رشید شراب کے نشے میں ہو سکتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں کہ شیخ رشید شراب کے نشے میں تھے، لیکن یہ جو اعلیٰ شراب کا نشہ ہے اس کا تعین کیسے کیا گیا؟ کچھ جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کی جانب سے یہ خبریں، اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ خبریں چلائی گئی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ شیخ رشید نے شراب پی ہوئی تھی، لیکن جو ویڈیوز منظر عام پہ آئی ان سے صاف نظر آتا ہے کہ شیخ رشید شراب کے نشے میں نہیں تھے۔ اور یہ ایک بڑی پیش رفت تھی۔ دوسری جو اہم پیش رفت تھی وہ سینئر صحافی عمران ریاض خان کی ایئرپورٹ سے گرفتاری کی ہے۔ وہ بیرون ملک جا رہے تھے اور پولیس کی جانب سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ جو مقدمہ، جس مقدمے میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ مقدمہ گزشتہ سال 29 نومبر کا ہے، یعنی جس دن جنرل باجوہ آرمی چیف کے عہدے سے ریٹائر ہوئے اسی دن 3 بجے یہ مقدمہ عمران ریاض خان کے خلاف درج کیا گیا اور یہ تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ 2 ماہ سے زائد اس مقدمے کو درج ہوئے ہو چکے تھے۔ ایف آئی اے میں یہ مقدمہ درج کیا گیا۔ ایک تقریب میں انہوں نے اپنے کچھ خیالات کا اظہار کیا اور اس کے بعد ان کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا تھا، لیکن 2 ماہ تک ایف آئی اے اس پر مکمل خاموش رہی اور آج جب وہ بیرون ملک جا رہے تھے تو ایف آئی اے نے ان کو ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا۔ یہ دو بڑی اہم گرفتاریاں تھیں اور یہ دونوں گرفتاریاں حکومت وقت کی بدنیتی کا واضح ثبوت ہے۔ اور آج شیخ رشید کو اسلام آباد کی مقامی عدالت کی جانب سے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے۔ پولیس یعنی جو سرکاری وکیل تھے ان کی جانب سے شیخ رشید کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا گیا تھا، لیکن عدالت نے ان کی یہ سزا مسترد کی اور 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز قبل یعنی 25 جنوری کو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر فواد چودھری کو لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا۔ فواد چودھری کی گرفتاری بھی رات کے اندھیرے میں کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس حکومت کا ٹریک ریکارڈ چیک کریں تو گزشتہ جو 8 سے 10 ماہ ہیں، اس تمام عرصے کے دوران حکومت نے جتنی بھی بڑی وارداتیں ڈالی، کاروائیاں کی، گرفتاریاں کی یا جو دیگر اقدامات کیے، وہ تمام ہی تقریباً رات کے اندھیرے میں کیے گئے۔ یہاں تک کہ جب حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں 30 روپے کا اضافہ کیا گیا تو وہ اضافہ بھی رات کو تقریباً 2 بجے کیا گیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ہے حکومت جب یہ قائم کی گئی تھی تو یہ رات کے اندھیرے میں یعنی رات 12 بجے کے بعد قائم ہوئی تھی، اور اپنی اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے یہ رات کے اندھیرے میں قائم ہونے والی حکومت رات کے اندھیروں میں ہی کاروائیاں کر رہی ہے۔ اور بظاہر حکومت کی جانب سے یہ تاثر اور بیانیہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا اس کے جو اتحادی ہیں یا ان کے رہنما یا جو ان کی حمایت میں بولنے والے صحافی یا دیگر انفلوئنسرز ہیں سوشل میڈیا کے جو پرسنالٹیز ہیں، ان کے خلاف جو پولیس کی کاروائیاں کی جا رہی ہیں، یہ کاروائیاں حکومت یعنی پی ڈی ایم یا پاکستان مسلم لیگ نون نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ اور لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیخ رشید کی گرفتاری جو ہے اور جو عمران ریاض خان کے خلاف جو گرفتاری ہے وہ ایف آئی اے کی جانب سے کی گئی ہے۔ شیخ رشید کو اسلام آباد پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا۔ یہ دونوں ادارے اس وقت جو ہے وہ وزارت داخلہ کے ماتحت ہے اور وزیر داخلہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رانا ثناء اللہ ہیں۔ تو یہ کیسے
حکومت جو ہے وہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان تمام تر جو گرفتاریاں ہیں، جو زیادتیاں ہیں، جو فسطائیت کے جو یہ پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے پی ڈی ایم حکومت نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو گزشتہ دنوں میں جو ہم پاکستان کے اندر ایک اور بڑی پیش رفت دیکھ رہے ہیں، وہ ہے خیبر پختونخوا پولیس کی جانب سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار احتجاج کرنا۔ اس سے قبل ایک بڑی حیران کن خبریں ہم پڑھا کرتے تھے اخباروں میں کہ سندھ کے اندر ڈاکوؤں نے پولیس کے خلاف احتجاج کیا، لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جو ریاستی ادارے ہیں، جو محکمہ ہے پولیس کا صوبائی سطح پر کے پی پولیس، اس کے جو اہلکار ہیں وہ اپنے صوبے میں دہشت گردی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کی جانب سے بڑی شدید مذمت جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے، اور بڑا غم و غصہ کے پی پولیس کے اندر پایا جا رہا ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس بات کے اشارے بھی دے رہے ہیں کہ شاید خیبر پختونخوا پولیس جو ہے وہ مزید لاشیں اٹھانے کی کسی طرح متحمل نہیں ہے، وہ اس چیز کو بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جونیئر رینک کی ایک ایسوسی ایشن ہے خیبر پختونخوا پولیس کی، ان کی جانب سے بھی گزشتہ روز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 میسج سرکولیٹ کیے گئے تھے، اور اجتماعی استعفوں کی خبریں اور جو ایک مائنڈ سیٹ ہے خیبر پختونخوا پولیس کے اندر، وہ بھی بڑا واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ یہ اگر اس کو کہا جائے کہ یہ شاید جو خدا نخواستہ پاکستان کے اندر بغاوت یا خانہ جنگی کی ایک ابتدائی نشانیاں یہ ہو سکتی ہیں کہ پولیس سمیت جو دیگر محکمے ہیں وہ آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں، اور بظاہر جو ہے وہ بچاؤ کا جو راستہ ہے وہ کم ہی نظر آتا ہے، کیونکہ جو میسج میں نے آپ کو گزشتہ روز جو ویڈیو کی تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خیبر پختونخوا پولیس کے جو اہلکار ہیں، جونیئر رینکس کے جو اہلکار ہیں، ان کے اندر یہ میسج سرکولیٹ کیا گیا تھا، وائس میسج تھا کہ اگر دوبارہ مستقبل میں پشاور دھماکے جیسا دوبارہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر شدید رد عمل دیا جائے گا، اور 1 لاکھ جونیئر رینک کے اہلکار اپنا اجتماعی استعفیٰ ایک ہی دن ایک ہی وقت میں اپنے یونٹس میں جمع کروائیں گے۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز پشاور پریس کلب کے باہر بھی خیبر پختونخوا پولیس کے اہلکاروں کی جانب سے احتجاج کیا گیا تھا، اور شدید نعرے بازی کی گئی تھی۔ وہ نعرے بھی ایسے تھے جو میں اس ویڈیو کے اندر دہرا بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر ان کی وجہ سے میرے اوپر کسی قسم کی جو ہے وہ قانون کی کوئی حد وہ لاگو کی جا سکتی ہے۔ ایسے خطرناک قسم کے اور خوفناک قسم کے نعرے تھے جن کو دہرایا بھی نہیں جا سکتا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ صوبے وفاق کے سامنے اور ریاستی ادارے ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور اس تمام عمل کے دوران، اس تمام فسطائیت کے دوران، اس تمام ظلم اور بربریت کے دوران اگر کسی ادارے کی خاموشی ہے تو وہ پاکستان کی عدلیہ ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کی خاموشی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی خاموشی ہے، اور ان تمام ججز کی خاموشی ہے جو انسانی حقوق کے نام پر بڑے بڑے خطوط لکھتے ہیں، میڈیا کو جاری کرتے ہیں اور اپنی نیک نامی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن گزشتہ 8 سے 10 ماہ کے دوران اس ملک میں جس طریقے سے فسطائیت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، عورتوں بچوں کو ہراساں کیا گیا، 25 مئی، گزشتہ سال 25 مئی کا جو واقعات ہیں وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک بدنما داغ کے طور پر یاد رکھے جائیں گے۔ اس کے بعد پاکستان کے ایک نامور صحافی کو جیلی مقدمات کی وجہ سے ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا، اور بالآخر اس کو دیار غیر میں قتل کر دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان کی عدالتیں خاموش ہیں، پاکستان کی سپریم کورٹ خاموش ہے، چیف جسٹس آف پاکستان خاموش ہیں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو انسانی حقوق کے سب سے بڑے علم بردار بنتے ہیں، وہ بھی اس کے اوپر خاموش ہیں۔ وہ اپنے ہم خیالوں کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی واقعہ پیش آئے تو ان کی جانب سے فوری خطوط لکھے جاتے ہیں، ان کی مذمت کی جاتی ہے، لیکن گزشتہ 8 سے 10 ماہ کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی خاموش ہیں، اور ان کی یہ خاموشی تاریخ کا حصہ بن رہی ہے، اور تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی، کیونکہ تاریخ جب لکھی جائے گی تو یہ لکھا جائے گا کہ جب پاکستان میں عوام پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے، جب اپوزیشن پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے، اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان اور انسانی حقوق کے علم بردار اور آزادی اظہار رائے کے علم بردار ججز مکمل خاموش تھے۔ کسی نے اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی، کسی نے اس کے اوپر نوٹس نہیں لیا، کسی نے اس کے خلاف کارروائی نہیں کی، اور یہ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ ظلم اور بربریت ہوتے رہے۔ ہم آپ کے سامنے اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی رائے ضرور دیں۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔